حرم کی جو دو عورتیں وہاں موجود تھیں انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا. دونوں کے ہاتھوں پر شکن آئے. آقا غصے سے پھنکار رہا تھا. کوئی شہزادی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، کمبخت خانہ بدوش کی یہ جرت، سب چلے جاؤ. الحکم کے قتل اور اس کی بیوی کے اغوا کا وقت رات گہری ہونے کے بعد کا رکھا گیا. سورج غروب ہوا تو الحکم اپنے جھونپڑے میں آیا. اس کی بیوی اپنے کپڑوں میں تھی. وہ بڑھیا کا پہنایا ہوا ریشمی لباس اسی کے کمرے میں پھینک آئی تھی. وہ سوچ ہی رہی تھی کہ اپنے خامند کو آج کی واردات بتائے یا نہ بتائے، مگر یہ فیصلہ کر چکی تھی کہ یہاں ایک اور بھی دن گزارنا نہیں ہے. اسے خامند کو وجہ بھی بتائی کہ وہ کیوں نہیں رہنا چاہتی. اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آج رات اپنے خامند کو آخری بار زندہ دیکھ رہی ہے اور بچہ بھی اس سے چھن جائے گا. اس نے الحکم کے آگے کھانا رکھا تو جھونپڑے میں ایک عورت داخل ہوئی. اس نے جھونپڑے کا دروازہ بند کر دیا اور الحکم سے کہا، کھانا ختم کرو اور اپنی بیوی اور بچے کو ساتھ لو اور یہاں سے نکل جاؤ، شہر میں نہ ٹھہرنا. یہ عورت ان دو میں سے ایک تھی جو آقا کی گرج سن کر اس کے کمرے میں گئی تھی. یہ آقا کی منظور نظر تھی. انہوں نے الحکم کی بیوی کی جھلک دیکھی تھی. انہوں نے جب آقا کا یہ حکم سنا کہ الحکم کو قتل اور اس کی بیوی کو اغوا کر لیا جائے تو دونوں نے تنہائی میں میاں بیوی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. دونوں کو اپنا اپنا لڑکپن یاد آ گیا. انہوں نے شادی کے خواب دیکھے تھے مگر اس شخص کی بے نکاحی بیویاں بنی. یہاں سے وہ بھاگ نہیں سکتی تھی. یہاں دولت اور اثر و رسوخ کی حکومت تھی. اثر و رسوخ اسے حاصل ہوتا تھا جس کے حرم میں رونق زیادہ ہوتی تھی. ان دونوں نے اپنی قسمت کو قبول کر لیا تھا. گناہوں کی دنیا میں آ کر وہ سراپا فریب بن گئی تھیں. انہوں نے آقا کو حاکموں میں مقبول بنانے کے لیے اپنے جادو چلائے تھے. حرم کی سازشوں اور سیاست میں وہ پیش تھیں اور اپنی خوبیوں اور فریب کاریوں کی بدولت آقا پر چھا گئی تھیں. مگر ان کے اندر وہ عورت مر نہ سکی جو ایک خامند اور مسرتوں سے مخمور ازدواجی زندگی کی متمنی ہوتی ہے. انسانی فطرت کے تقاضے دبائے نہ جا سکے. انہوں نے دیکھا کہ ایک اور معصوم لڑکی جو ایک دودھ پیتے بچے کی ماں بھی ہے، غریب اور پردیسی بھی ہے، ایک انسان کی ہوس کا شکار ہو رہی ہے. وہ خود تو لڑکپن میں معصومیت اور اپنے خوابوں کو پہچان نہ سکی. انہوں نے اس لڑکی کو بچانے کا فیصلہ کر لیا. یہ فیصلہ تو خدائے ذوالجلال نے کیا تھا کہ اس بچے کی ماں گناہ کے پرستاروں سے محفوظ رہے. اس کے لیے خدا نے ان دو عورتوں کو سبب بنایا جو گناہوں میں ڈوب چکی تھی. یہ الحکم کی بیوی کے ایمان کا کرشمہ تھا. میں زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتی، اس سے زیادہ کچھ بتا بھی نہیں سکتی، عورت نے کہا. فوراً نکل جاؤ. اور وہ چلی گئی. الحکم نے حیرت سے اپنی بیوی کی طرف دیکھا. بیوی نے اسے بتا دیا کہ آج دن اس پر کیا گزری ہے، مگر الحکم سوچ میں پڑ گیا. بیوی نے اسے کہا کہ اٹھو چلیں. الحکم چلنے پر آمادہ نظر نہیں آ رہا تھا. اس نے بیوی سے کہا کہ یہ عورت اس گھر کی خادمہ معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور نیت سے یہاں آئی تھی. الحکم نے کہا کہ وہ آقا سے ملے گا. بیوی ضد کرنے لگی کہ انہیں یہاں نہیں رکنا چاہیے. وہ دو آدمی جنہیں قتل اور اغوا پر مامور کیا گیا تھا شراب پی رہے تھے. ہتھیار ان کے پاس تھے. ایک غریب کا قتل اور اس کی بیوی کو اٹھا لانا ان کے لیے کوئی مہم نہیں تھی. انہوں نے شام سے پہلے جھونپڑی دیکھ لی تھی. انہیں کسی قانون کا ڈر نہیں تھا. وہ خوش تھے کہ انہیں انعام ملنے کا ذریعہ پیدا ہو گیا ہے. وہ اٹھے اور الحکم کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے. وہ ہنستے کھیلتے جا رہے تھے. جھونپڑی کا دروازہ بند تھا. ایک نے دوسرے سے کہا کہ تم لڑکی کو پکڑ لینا. اس نے دروازہ کھولا. اندر اندھیرا تھا. ایک نے گرج کر کہا، مگر اندھیرے میں کوئی ہلچل نہ ہوئی. جواب میں کوئی آواز سنائی نہ دی. انہوں نے ایک بار پھر للکارا. اب کے بھی خاموشی رہی. اندھیرے میں ٹٹولا، وہاں کچھ بھی نہیں تھا. وہ شاید غلط جھونپڑے میں آ گئے تھے. وہ دوسرے جھونپڑے میں دیکھنے چلے گئے. الحکم اور اس کی بیوی شہر سے نکل گئے تھے. ہم پر خدا کی زمین تنگ ہو گئی ہے، الحکم نے کہا. اس کے لہجے میں مایوسی تھی. مایوس نہ ہو میرے بچے کے باپ، اس کی بیوی نے کہا. تم یہ تو نہیں مانتے کہ مجھے خدا کی طرف سے اشارے ملتے ہیں؟ مجھے خدا کی ذات پر یہ اعتماد ہے کہ ہم گنہگار نہیں تو ہمیں سزا نہیں مل سکتی. میرے دل میں کوئی خوف نہیں. میں نے اس بچے کو جنم دیا ہے جس کا اشارہ مجھے قرآن سے ملا ہے. تم پاگل ہو، الحکم نے اسے غصے سے کہا. خدا ہم پر اسی لیے ناراض ہے کہ تم دعوے کرتی ہو کہ تم نے پیغمبر کو جنم دیا ہے. یہ خبط دماغ سے نکال دو. قرآن کو تعویذ نہ سمجھو. مجھ سے غلطی ہوئی کہ تم سے شادی کر لی ہے. بیوی بدصورت ہو تو اچھی رہتی ہے. اب میں تمہاری حفاظت کروں یا کہیں کام کر کے تمہارا پیٹ بھروں؟ میں اپنی حفاظت خود کروں گی، اس کی بیوی نے کہا. تم قرآن کے معنی بھی جانتے ہو اور ایسی باتیں کرتے ہو؟ الحکم نے کوئی جواب نہ دیا. اس کے دل پر افسوس اور غصے کا قبضہ تھا. اس نے مذہب اور خدا سے رشتہ توڑ لیا تھا. واپس چلیں؟ الحکم نے پوچھا. کہاں؟
تمہارے قبیلے میں؟ الحکم نے جواب دیا، وہ لوگ وہیں ہوں گے یا کہیں مل جائیں گے، پھر کیوں نہ گھوڑوں والے آقا کے پاس چلے جائیں؟ اس کی بیوی نے کہا، میں اپنے جسم سے تمہیں بہت دولت کما کر دوں گی، تم آنکھیں بند رکھنا، یہی سمجھتے رہنا کہ تمہاری بیوی نیک اور پاک ہے۔ کیا تم مرد ہو؟ کیسے مرد ہو؟ میں اپنے بچے کو تم جیسا مرد نہیں بننے دوں گی، پہلے یہ دعا کرو کہ بچہ زندہ رہے۔ الحکم نے غصے سے کہا، یہ بچہ زندہ رہے گا اور ایک روز ابراہیم علیہ السلام کی طرح تمہیں کہے گا کہ میرے باپ، جو علم مجھے ملا ہے وہ خدا نے تمہیں نہیں دیا، میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں سیدھے راستے پر لے جاؤں گا۔ وہ کچھ نہ کچھ بولتی رہی اور دونوں چلتے گئے۔ اس کی حالت ہیزیانی ہوئی جا رہی تھی، جیسے زبان بے قابو ہو گئی ہو۔ الحکم پر خاموشی طاری ہو گئی تھی۔ اس رات سے ان کی زندگی خانہ بدوشی کی صورت اختیار کر گئی۔ فرق یہ تھا کہ وہ جنگلوں کی بجائے شہروں میں رہتے تھے۔ الحکم کو کہیں نہ کہیں نوکری مل جاتی تھی، سال در سال کچھ کما کر وہ کہیں اور چلے جاتے تھے۔ بچہ 4 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے الحکم سے کہا کہ اب کہیں مستقل ٹھکانہ کر لیں جہاں بچے کو کسی مسجد یا کسی استاد کے پاس بٹھا دیا جائے، ورنہ یہ بھی بڑا ہو کر ہماری طرح در بدر مارا مارا پھرتا رہے گا۔ 1 سال پہلے ماں باپ نے بچے کو قرآن کے سبق دینے شروع کر دیے تھے۔ ماں بچے کو بڑے غور سے دیکھتی رہتی تھی۔ انہوں نے یہ دیکھا کہ بچہ اس عمر میں عقل کی باتیں کرنے لگا تھا، سبق میں پوری دلچسپی لیتا تھا۔ ماں اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ کسی قصبے میں ماں کی یہ خواہش بھی پوری ہو گئی۔ وہاں کی مسجد کے امام نے بچے کو اپنی شاگردی میں بٹھا لیا۔ بچے کی ماں اور اس کا باپ امام کی خدمت اور مسجد کی دیکھ بھال کرنے لگے۔ امام جب پہلے روز بچے کو پڑھانے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ وہ کسی عام بچے کو سبق نہیں دے رہا۔ الحکم مذہبی تعلیم کے پہلے مرحلے سے بچے کو گزار لایا تھا۔ امام اسے اگلے مرحلے میں لے گیا جہاں 5-6 سال کی عمر کے بچے نہیں جا سکتے۔ بچہ جو سوال پوچھتا تھا اس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ پیدائش کے ساتھ خدا سے کچھ علم بھی لایا تھا۔ یہاں بچے نے کم و بیش 4 سال تعلیم حاصل کی۔ بچے کی عمر 10-11 سال ہو چکی تھی۔ وہ قرآن اور اس کی تفسیر اور حدیث پڑھ چکا تھا۔ اس نے اپنے استاد سے مزید تعلیم لینا چاہی تو استاد نے کہا، یہاں میرا علم ختم ہو گیا ہے۔ بچہ ایک سوال پر سر پٹک رہا تھا، علم بغیر عمل کے ممکن ہو سکتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بزور شمشیر جائز ہے، میں ساری دنیا میں قرآن کا پیغام کس طرح پہنچا سکتا ہوں؟ اور ایسے بہت سے سوالات تھے جو بچہ پوچھتا تھا اور امام پریشان ہو جاتا تھا۔ قرار الحکم ایک روز امام نے بچے کے باپ سے کہا، بچے کو بخارا لے جاؤ۔ اس نے کسی عالم کا نام لے کر کہا، اسے ان کی شاگردی میں بٹھا دو، اگر بچے کی یہ تشنگی نہ بجھی تو یہ پاگل ہو جائے گا۔ اس میں سپاہیانہ جوہر بھی ہیں، علم کے ساتھ اگر اس نے سپاہ گری سیکھ لی تو یہ بچہ نام پیدا کرے گا۔ یہ دور جنگ و جدل کا ہے، مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں اور کفار مسلمانوں کو غلام بنانے اور اسلام کو مٹانے کی ترکیبیں کر رہے ہیں۔ غریبوں کی قسمت اتنی اچھی تو نہیں ہوتی، لیکن اس بچے کو موقع مل جائے تو یہ کسی خطے میں اللہ کی حکمرانی قائم کر دے گا، مگر اسے ایسا موقع مل نہیں سکے گا۔ یہ عدل و انصاف کی باتیں کرتا ہے، میں نے اسے ایسا سبق کبھی نہیں دیا تھا، یہ سبق اسے میں نے دیا ہے۔ قرار الحکم نے کہا، میں کم علم انسان ہوں، میں ایران کے بادشاہ نوشیروان عادل کی نسل سے ہوں۔ باپ دادا مجھے اس دور کی جو باتیں سناتے تھے وہ میں اس بچے کو سناتا رہتا ہوں۔ قرآن میں بھی اس نے یہی پڑھا ہے، اسے بخارا لے جاؤ۔ امام نے کہا، میں خط لکھ دیتا ہوں، وہاں تمہیں بڑا اچھا ذریعہ معاش بھی مل جائے گا، اور خیال رکھنا اکیلے نہ چل پڑنا، ان علاقوں میں ڈاکوؤں اور راہزنوں کا بہت خطرہ ہے۔ تمہارے پاس کوئی دولت نہیں، لیکن تمہاری بیوی بہت قیمتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیوی سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ بچے بھی اغوا ہوتے اور غلاموں کی منڈی میں فروخت ہو جاتے ہیں، تھوڑے دن رک جاؤ، کوئی قافلہ تیار ہو جائے تو اس کے ساتھ جانا۔ اس زمانے میں لوگ ڈاکوؤں سے بچنے کے لیے قافلوں کی صورت میں سفر کیا کرتے تھے۔ اکیلے دھکیلے مسافر راہزنوں کے ہاتھوں لٹ جاتے تھے۔ کبھی کبھی قافلوں پر بھی حملے ہوتے تھے، لیکن قافلے والے مل کر مقابلہ کرتے، باقاعدہ معرکہ لڑا جاتا اور بچ نکلنے کی صورت پیدا ہو جاتی تھی۔ خوبصورت عورتوں اور کمسن بچوں کو فروخت کیا جاتا تھا۔ جن حاکموں اور بادشاہوں کو ڈاکوؤں کا قلع قمع کرنا چاہیے تھا، وہی ان کی اغوا کی ہوئی عورتوں اور بچوں کے خریدار ہوتے تھے۔ امام نے ٹھیک کہا تھا، الحکم کی بیوی خوبصورتی کی وجہ سے اور اس کا بچہ کسی وجہ سے ایک دولت تھے جو اکیلے سفر کرتے لٹ سکتی تھی۔ کوئی قافلہ تیار نہ ہوا۔ ایک قافلہ وہاں سے گزرا جس میں 200-300 مرد، عورتیں اور بچے تھے۔ ان میں زیادہ تر سوداگر تھے جو اپنے محافظ ساتھ لائے تھے۔ وہ بلخ اور بخارا جا رہے تھے۔ الحکم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ قافلے میں شامل ہو گیا۔ سفر کی پہلی رات آئی، قافلے نے ایک وادی میں پڑاؤ کیا، کھانا پکا، سب نے کھایا اور دن کی مسافت کے تھکے ماندے مسافر سو گئے۔
3-4 آدمی پہرے پر کھڑے کر دیے گئے تھے۔ پہرے دار چٹانوں پر اور خیمگاہ کے ارد گرد گھوم پھر رہے تھے۔ آدھی رات کے قریب انہیں گھوڑوں کے ٹاپ سنائی دیے جو ان کی طرف بڑھے آ رہے تھے۔ پہرے داروں نے کمانوں میں تیر ڈال لیے اور چند ایک ایسے آدمیوں کو جگا لیا جو جوان تھے۔ قریب آنے والی آوازیں کسی قافلے کی نہیں تھیں، یہ کسی محاذ کو جاتی ہوئی فوج کی ہو سکتی تھیں یا ڈاکو۔ وادی میں مشعلیں نظر آنے لگیں، یہ سواروں کے ہاتھوں میں تھیں۔ سواروں نے قریب آ کر گیدڑوں اور بھیڑیوں کی طرح چیخنا شروع کر دیا اور گھوڑوں کو ایڑ لگا دی۔ پہرے داروں نے تیر چلا دیے، 1-2 سوار گرے لیکن ڈاکو طوفان کی طرح آئے۔ بعض مسافروں کو جاگنے کی بھی مہلت نہ ملی، وہ گھوڑوں تلے کچلے گئے۔ قافلے میں جو لڑنے کے قابل تھے انہوں نے مقابلہ کیا۔ ڈاکوؤں نے مشعلیں پھینک دی تھیں جو زمین پر پڑی جل رہی تھیں۔ ان کی روشنی میں ساری وادی نظر آتی تھی۔ ماؤں نے بچوں کو سینوں سے لگایا اور جدھر منہ آیا بھاگ اٹھی۔ بعض بچے چیختے چلاتے اکیلے اکیلے بھاگ اٹھے۔ الحکم نے اپنی بیوی کو بازو سے پکڑا اور اسے کسی طرف گھسیٹ کر لے گیا۔ بچہ ان کے ساتھ چلا تھا لیکن الحکم اپنی بیوی کو بڑی مشکل سے ایک چٹان کے پیچھے لے گیا تو وہاں دیکھا کہ بچہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ماں نے واویلا بپا کیا تو الحکم نے اسے سختی سے کہا کہ وہ خاموشی سے چھپی رہے ورنہ ڈاکو اسے پکڑ لے جائیں گے۔ اسے جھاڑیوں میں چھپا کر الحکم اپنے بچے کی تلاش میں نکلا۔ وہ خالی ہاتھ تھا، آگے بڑھنے سے ڈرتا بھی تھا۔ خیمہ گاہ میں قتل و غارت ہو رہی تھی، عورتیں چیخ رہی تھیں، بچے چلا رہے تھے۔ ڈاکو گھوڑوں سے اتر آئے تھے اور وہ سامان سمیٹ رہے تھے اور ان میں سے بعض اپنے کام کی عورتوں اور بچوں کو لے جا رہے تھے۔ ڈاکوؤں کے گھوڑے چلے گئے اور ان کے ساتھ قافلے کے گھوڑے اور اونٹ بھی چلے گئے۔ رات گزر گئی۔ صبح بچے کچے لوگ جو رات ادھر ادھر چھپ گئے تھے باہر آئے۔ خیمہ گاہ میں لاشیں بکھری ہوئی تھیں، قیمتی سامان اور تمام جانور غائب تھے۔ کچھ بچے مرے ہوئے اور کچھ لاپتہ تھے، اور جوان عورتیں صرف وہ موجود تھیں جنہیں بھاگنے اور چھپنے کا موقع مل گیا تھا۔ ان میں الحکم کی بیوی بھی تھی۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اسے بچہ تو نہ ملا، بچے کا باپ مل گیا مگر وہ زندہ نہیں تھا۔ اس کے پہلو میں برچی یا تلوار لگی تھی۔ لاش خون میں لت پت تھی۔ بیوی بالکل ہی پاگل ہو گئی۔ لاشوں کو، بکھرے ہوئے سامان اور گرے ہوئے خیموں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ ہر کسی سے پوچھتی کہ تم نے میرا بچہ دیکھا ہے؟ سب سے زیادہ خوبصورت تھا۔ وہاں سب کی حالت یہی تھی، کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ وہ چٹانوں پر چڑھی اتری، جھاڑیوں کو ٹٹولتی پھرتی، وادیوں میں بھاگتی پھری۔ اس کی دلدوز اور جگر پاش آواز دور دور تک سنائی دیتی تھی۔ سپکتگین، سپکتگین، آ جاؤ، اپنی ماں کے پاس آ جاؤ۔ لٹا ہوا قافلہ خوف سے کانپتا آہوزاری کرتا چل پڑا۔ چلتے چلتے یہ قافلہ دور افق میں غائب ہو گیا۔ پیچھے جب گدھوں، بھیڑیوں اور گیدڑوں نے لاشوں اور جاں بلب زخمیوں پر ہلہ بولا، وادیوں میں ایک نسوانی پکار سنائی دے رہی تھی، سپکتگین، سپکتگین۔ اور جب 2-4 روز بعد وہاں بکھری ہوئی ہڈیاں رہ گئیں تو بھی یہ نسوانی پکار سنائی دیتی رہی۔ اس راستے سے گزرنے والے قافلے، ڈاکو، راہزن اور فوجی بہت مدت تک یہ پکار سنتے رہے۔ انہوں نے کئی کہانیاں گڑھ لیں اور اس آواز کو کسی کی بدروح کہہ کر ادھر سے گزرنا چھوڑ دیا۔ قرار الحکم مر گیا تھا۔ زندہ ہوتا تو اپنی بیوی کو وہاں سے گھسیٹ کر لے جاتا اور اسے بتاتا کہ غریبوں کے بیٹے باطل شکن نہیں، شکم پرور ہوا کرتے ہیں۔ تم دل میں جس خواہش کو جگر کے خون سے سینچتی رہی ہو وہ پوری ہونے والی تھی ہی نہیں۔ یہ خواہش وہم بن کر تمہیں کبھی سفید ریش اور نورانی چہرے والے بزرگ کی صورت میں نظر آتی رہی، کبھی تم نے خواب دیکھے اور انہیں حقیقت سمجھ لیا۔ جہاں دولت، دھوکے اور گناہ کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں عقل و دانش والوں کی قسمت سو جاتی ہے۔ نام وہ پیدا کرتے ہیں جن کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ میرے بچے کی ماں، قرآن کے اشارے ہم جیسے خانہ بدوشوں کے بچوں کے لیے نہیں ہوتے۔ خواہش تھی یا وہم، خواب تھا یا حقیقت، جو بھی کچھ تھا قرار الحکم کی بیوی کے ساتھ چلا گیا تھا اور اس پکار میں سمٹ آیا تھا، سپکتگین، سپکتگین، جسے لوگ کسی بدروح کی آواز سمجھتے تھے۔ پھر یہ ماں اور اس کی پکار تاریخ کی تاریکی میں گم ہو گئی۔ اسلام نے غلاموں کی خرید و فروخت اور کسی کو غلام بنا کر رکھنے کی ممانعت کر دی تھی، مگر یہ احکام خلافت راشدہ سے آگے نہ چل سکے۔ خلافت تو قائم رہی مگر شہنشاہیت کی صورت اختیار کر گئی۔ پھر سازشوں کا مرکز بنی یہ سلطنت اسلامیہ مملکتوں اور ریاستوں میں بٹ گئی اور خلافت برائے نام رہ گئی۔ خلیفہ کی کوئی قوت نہیں تھی، کسی کا جی چاہتا تو خلافت کا احترام کرتا تھا ورنہ منمانی کا دورہ تھا۔ حرم اور غلامی کی بدعتیں پھر سے شروع ہو گئیں۔ دولت والوں کے حرموں میں لڑکیاں اور کام کرنے کے لیے غلام ہوتے تھے۔ جس کے پاس لونڈیاں اور غلام کی افراد ہوتی تھی اسے اتنا ہی دولت مند اور قابل احترام سمجھا جاتا تھا۔ بخارا کے ایک میدان میں لوگوں کا ہجوم تھا۔
बोलियां दी जा रही थीं, कुछ नीलाम हो रहा था। हुजूम के सामने चंद एक खैमे खड़े थे, इनके आगे लकड़ी का चबूतरा था। 3-4 लड़कियां इस चबूतरे पर खड़ी थीं। एक आदमी एक लड़की के कंधे पर हाथ रखकर बुलंद आवाज से कहता, उम्र 20 साल, सीधी अपने घर से आई है, जिस्म देखो कोई बीमारी नहीं है, किसी के पास नहीं रही, बोलो ताजा माल है जी, 100 दीनार, बहुत थोड़े हैं, बोलो। ये लड़कियां नीलाम हो रही थीं। खरीदारों में बुर्दा फरोश भी थे, कहबा खानों वाले, लड़कियों को रक्स और गाना सिखाने वाले, और इनमें उमरा, वज़रा और हाकिमों के हरमों के कारिंदे भी थे। इनसे जरा परे एक और मंडी लगी हुई थी, यहाँ आदमी फरोख्त हो रहे थे, इनमें बच्चे भी थे। खरीदार उन्हें यूं देख रहे थे जिस तरह मवेशी खरीदने से पहले देखे जाते हैं। कीमत बच्चों की ज्यादा थी, ये 8-10 बच्चे थे, सब रो रहे थे। इनकी उम्रें 8 से 12-13 साल तक थीं। सिर्फ एक बच्चा ऐसा था जिसकी आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर उदासी थी। ये सब बच्चे उस काफिले से उठाए गए थे जिसके साथ अल हकम अपनी बीवी और बच्चे के साथ जा रहा था। औरतें भी इसी काफिले के साथ थीं। ये बच्चा जो रो नहीं रहा था, दूसरों से ज्यादा खूबसूरत तो नहीं था, लेकिन दूसरों की निस्बत अच्छा लगता था। इसकी उम्र 12 साल के लगभग थी। खरीदारों में हाजी नसर नाम के एक बड़े आदमी के नौकर भी मौजूद थे। उन्हें किसी वक्त हाजी नसर ने कहा था कि वो पुख्ता उम्र के गुलामों की बजाय 2-4 बच्चे खरीदना चाहता है ताकि उन्हें अपने सांचे में ढाला जा सके और वो बड़े होकर वफादार बने। उसके इन खास आदमियों ने बच्चों को देखा तो फौरन हाजी नसर को इत्तला दी। वो आया, उसने हर एक बच्चे को देखा, उनके रोने से वो घबरा गया। उसे ये बच्चा पसंद आया जो उदास था लेकिन रो नहीं रहा था। इन रोने वाले बच्चों में खूबसूरत भी हैं, मगर इन्हें बहलाना आसान नहीं होगा। हाजी नसर ने अपने आदमियों से कहा, ये बच्चा ले लेते हैं। उसने बच्चा खरीद लिया। बच्चा उसके साथ चल पड़ा। वो बच्चे को नखशेब ले गया। तुम्हारा नाम क्या है बच्चे? घर ले जाकर हाजी नसर ने पूछा। सबुक्तगीन। तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? मालूम नहीं, सबुक्तगीन ने जवाब दिया। मैं सोया हुआ था, काफिले पर हमला हुआ तो मेरी आंख खुल गई। घोड़े हमारे दरमियान से गुजर गए, मैं भाग उठा। एक आदमी ने मुझे पकड़ लिया और वहां से दूर ले जाकर मेरे हाथ पांव रस्सी से बांध दिए, फिर हमें यहाँ ले आए। तुम्हारा बाप क्या काम करता था? अमीरों के घरों में नौकरी चाकरी। तुम रो क्यों नहीं रहे? जवाब देने से पहले मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका मजहब क्या है? मैं मुसलमान हूँ, हाजी नसर ने जवाब दिया। मैं हाजी हूँ। फिर मुझे नहीं बल्कि आपको रोना चाहिए, बच्चे ने जवाब दिया। आपका हज कबूल नहीं हुआ। मुझे मेरे बाप ने बताया था कि कुरान हकीम का यह हुक्म है कि कोई इंसान किसी इंसान को अपना गुलाम नहीं बना सकता। आपने मुझसे पूछा है कि मैं रो क्यों नहीं रहा। मुझे पता नहीं चल रहा कि रोऊं या हंसूं या क्या करूं। अगर मेरी उम्र आपकी तरह पुख्ता होती तो मेरे लिए फैसला करना आसान होता। हाजी नसर बिदक उठा। उसे कतन तवक्को नहीं थी कि इस उम्र का बच्चा ऐसी अक्लमंदी से जवाब देगा। उसने बच्चे से पूछा कि उसे ये बातें किसने बताई हैं। बच्चे ने जवाब दिया कि उसका उस्ताद एक इमाम मस्जिद है। उसने इमाम का नाम बताया और कहा, मेरे बाप ने मुझे अदलो इंसाफ के बहुत सबक दिए हैं जो कहानियों की शक्ल में थे। मेरा बाप कहा करता था कि वो नौशेरवा आदिल की औलाद से है। मेरी माँ मुझे कहा करती थी कि उसे ख्वाबों में एक नूरानी सूरत बुजुर्ग नजर आते हैं जो उसे बताते हैं कि वो एक बच्चे को जन्म देगी जो बातिल शिकन होगा और हक की आवाज को दूर दूर तक पहुंचाएगा। बुजुर्ग ने यह भी कहा था कि वो बच्चा ये ना हुआ तो वो मेरी औलाद से होगा। तुम अपनी माँ के इस अकीदे पर यकीन रखते हो? अपनी माँ के अकीदे पर मैं किस तरह यकीन रख सकता हूँ? सबुक्तगीन ने जवाब दिया। गुलाम का क्या अकीदा हो सकता है? क्या आपने मुझे जानवर समझकर नहीं खरीदा? जानवरों का कोई अकीदा नहीं होता। बेशक तुम मेरे गुलाम हो, लेकिन मैं जानवरों की तरह या उनकी सतह से तुम्हें बहुत ऊपर रखूंगा। हाजी नसर ने कहा, तुम कोई काम कर सकते हो? मुझे माँ बाप बुखारा के किसी आलिम के पास ले जा रहे थे, बच्चे ने जवाब दिया। मेरे उस्ताद ने उन्हें कहा था कि मुझे बुखारा ले जाकर उस आलिम की शागिर्दी में बिठा दें। मैं तुम्हें अपने बच्चों के अतालीक के हवाले कर देता हूँ। हाजी नसर ने बच्चे से मुतासिर होकर कहा, तुम उसके नौकर होगे और तुम उनसे तालीम और तरबियत भी ले सकोगे। सबुक्तगीन की अपनी लिखी हुई किताब पंदनामा में मुख्तसर सा जिक्र है कि वो 3 साल नखशेब में रहा। इस दौरान हाजी नसर नखशेब से बाहर रहा। किताबुल अंसाब में कुछ तफसील मिलती है। सबुक्तगीन बीमार हो गया तो हाजी नसर ने उसे नखशेब में ही रहने दिया और खुद गैर हाजिर रहा। किसी भी पुरानी तहरीर से ये पता नहीं चलता कि हाजी नसर का मनसब या कारोबार क्या था, सिवाय इसके कि वो अमीर कबीर और असर रसूख वाला आदमी था।
سبکتگین جب اتالیق کے پاس گیا تو اتالیق نے اسے ایک نوکر یا غلام سے بڑھ کر کوئی اہمیت نہ دی، لیکن پہلے ہی روز بچے نے اپنی اہمیت جتا دی۔ اتالیق بے خبر تھا اور حاجی نصر کے ایک بچے نے قرآن کا کوئی لفظ غلط پڑھا